میں بے ساکھی کا سہارا لے کر آگے بڑھا۔ میری صورت سے سخت تکلیف کے آثار عیاں تھے، جبکہ تکلیف معمولی تھی۔ نرس نے سر ہلا کے مجھے اجازت دی۔ میں اتنی دیر میں آپ کا بیڈ ٹھیک کر دیتی ہوں۔ جس اطمینان کے ساتھ اس نے میری بات مانی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میرا باتھ روم جانا خطرے کی کوئی بات نہیں، اور اس کا اطمینان غلط نہیں تھا۔ باتھ روم سے فرار کے راستے معدوم تھے۔ اس میں صرف ایک واش بیسن اور ایک WC تھا۔ باقی دیواریں بالکل سپاٹ اور بے رنگ و روغن تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کمرے کے ساتھ باتھ روم کا اضافہ حال ہی میں کیا گیا ہے۔ تقریباً 8 فٹ کی بلندی پر 2 طرف روشن دان تھے، لیکن میں واش بیسن پر چڑھ کے وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ واش بیسن تیسری طرف تھا۔ بالفرض محال میں روشن دان تک رسائی حاصل کر لیتا، تب بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس میں لوہے کی مضبوط گرل نصب تھی جسے ویلڈنگ ٹارچ سے ہی کاٹا جا سکتا تھا۔ میں بائیں ہاتھ سے منہ دھونے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر سے پیڈرو کے اونچا بولنے اور جواب میں نرس کے کچھ کہنے کا شور سنائی دیا۔ میں نے ڈور لاک کے سوراخ سے آنکھ لگائی تو مجھے پیڈرو کی پشت نظر آئی۔ نرس اس کے سامنے تھی، چنانچہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہاں سے آئیں یہ سب چیزیں اس کے پاس؟ پیڈرو ہاتھ بڑھا کے بولا۔ کیا ہے یہ سب؟ مجھے نہیں معلوم، نرس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ پیڈرو کا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے بائیں رخسار پر آواز کے ساتھ پڑا۔ تجھے نہیں معلوم؟ اور کسے معلوم ہوگا؟ دروازے پر تو بیٹھی تھی، سو گئی تھی کیا؟ قسم خدا کی سر، وہ جب بھی بستر سے اترا میں نے اندر آنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کی۔ پھر یقیناً کوئی اندر آ کے اسے یہ دے گیا ہوگا۔ پیڈرو نے گرا کے ہاتھ سامنے کیا جس پر 3 شیشیاں رکھی تھیں۔ دروازہ میں باہر سے مقفل رکھتی تھی سر، نرس نے کہا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے۔ پھر تو یہی راستہ رہ جاتا ہے۔ پیڈرو نے سر اٹھا کے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نرس کے آنسوؤں نے یا لہجے نے پیڈرو کو اس کی سچائی کا قائل کر دیا تھا۔ اس کے اپنے لہجے کی درشتی ختم ہو گئی تھی اور اس نے سوال نہیں کیا تھا، ایک خیال ظاہر کیا تھا۔ سیمسن، اس نے کچھ دیر بعد کہا اور آگے بڑھ کے اشاروں کی زبان میں اس پر واضح کیا کہ ان 3 شیشیوں میں کیا ہے جو میرے تکیے کے نیچے سے ملی تھیں۔ یہ زہر ہے، بہت خطرناک قسم کا۔ پیڈرو نے زبان سے بھی بات کرنا جاری رکھا کیونکہ وہ خود گونگا نہیں تھا۔ بیشتر لوگ گونگے بہروں سے اشاروں میں بات کرتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ پیڈرو میری نظروں کے سامنے نہیں تھا، چنانچہ میں اس کا رد عمل نہ دیکھ سکا۔ کہاں سے آیا یہ زہر؟ الو کے پٹھے، پیڈرو نے چلا کر کہا۔ بات سمجھتا ہی نہیں۔ اس کھڑکی کے راستے سے آیا تھا کوئی؟ پیڈرو نے مشتعل ہو کے ہاتھ چلائے، یوں جیسے کوئی رسی کو تھام کے اوپر چڑھتا ہے۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ غالباً سیمسن نے یقین محکم کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور اس امکان کو مسترد کر دیا ہوگا۔ جھوٹ، پیڈرو نے دھاڑ کر کہا۔ تم دونوں میں سے ایک جھوٹ بک رہا ہے۔ کسی نہ کسی نے غفلت برتی ہے۔ میں کہتا ہوں غلطی کی ہے تو مان لو، ورنہ میں منوا لوں گا۔ 1000 طریقے ہیں میرے پاس سچ اگلوانے کے۔ سر، یہ ضروری تو نہیں کہ اس میں زہر ہی ہو، نرس نے خوفزدہ ہو کے کہا۔ اور کیا فرض کر لوں میں؟ پیڈرو نے چیخ کر کہا۔ دوا تو خود دیتی ہے، یہ کون سی دوا ہے؟ دیری حالات میرے لیے انجیکشن کو اپنے پاس رکھنا خطرناک تھا۔ میں نے باتھ روم میں ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے روشن دان کے سوا کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں ایک پیکٹ کو چھپایا جا سکتا تھا۔ روشن دان تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ پیکٹ کو آہستہ سے اوپر اچھال دوں اور پیکٹ اس 6 انچ چوڑی جگہ میں لینڈ کر جائے جو دیوار کی موٹائی کے برابر تھی اور جسے روشن دان کی گہرائی بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ تاہم یہ کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ اگر پیڈرو باتھ روم کی تلاشی لیتا تو قدرتی طور پر سب سے پہلے روشن دان کی طاق پر ہاتھ ڈالتا۔ وقت کم تھا، میں نے باتھ روم میں 10 منٹ گزار دیے تھے۔ 5 منٹ بعد کسی بھی غیر ضروری تاخیر کا احساس ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی تالے کے سوراخ سے دیکھنے لگتا تو میرے لیے اپنی کارروائی کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا۔ وہ عین وقت پر مجھے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑ لیتے۔ روشن دان کے علاوہ مجھے ایک ہی جگہ نسبتاً محفوظ نظر آئی، WC کے اوپر لگا ہوا فلش ٹینک۔ میں نے اس ٹوٹی کو بند کیا جس سے ٹینک میں پانی جاتا تھا اور فلش چلا دیا۔ ٹینک خالی ہو گیا لیکن دوبارہ نہیں بھرا۔ پھر میں نے پیکٹ کو بڑی احتیاط سے نکالا اور فلش ٹینک کا ڈھکنا ہٹا کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ٹینک کی سطح نم تھی مگر اس نمی سے گتے کے ڈبیا کے گل ہو جانے کا کوئی احتمال نہ تھا۔ کوئی آواز کیے بغیر میں نے ڈھکنا واپس فٹ کیا اور اگرچہ مجھے 100% اطمینان حاصل نہ تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، لیکن نصف اطمینان کا یہ احساس بھی بہت غنیمت تھا۔ ابھی میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کسی نے دھڑ سے دروازے کو لات ماری۔
کیا ہو رہا ہے اندر؟ پیڈرو نے مجھے گالی دے کر کہا۔ یہ باتھ روم ہے یا آرام کرنے کی جگہ؟ قدرتی طور پر اس خیال نے مجھے مایوس کر دیا کہ شاید میرا مشن ناکام ہو گیا ہے۔ لات مارنے سے پہلے پیڈرو نے جھانکا ہوگا تو سب دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے کنڈی کھولی اور باہر آ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے قمیص کے دامن سے منہ صاف کر کے کہا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تمہیں فکر تھی کہ میں لات مار کے دیوار سے راستہ نہ بنا لوں؟ میری لات تو ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور میں سیمسن بھی نہیں ہوں۔ تمہیں فضول بھونکنے کی بہت عادت ہے، پیڈرو نے کہا جو میری بیساکھی اور میرے ہاتھ کی پہنچ سے ہاتھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اس کی ہتھیلی کو غور سے دیکھا۔ مجھے تو 3 شیشیاں نظر آ رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان میں زہر ہے۔ تمہارے پاس کیسے آئی یہ شیشیاں؟ پیڈرو بولا۔ میرے پاس؟ میں نے حیرانی سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ شیشیاں تمہارے پاس ہیں پیڈرو، لیکن مجھے تمہارے تکیے کے نیچے سے ملی ہیں، وہ چیخ کر بولا۔ میں نے کبھی تکیے کے نیچے جھانک کر نہیں دیکھا، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، ورنہ اب تک یہ زہر تم سب کو دے چکا ہوتا۔ اب تم خود کھا لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کون سا زہر ہے؟ مجھے جواب دینے کی بجائے پیڈرو غصے میں پھنکارتا ہوا پلٹا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ میں نے باہر سے دروازے کے قفل میں چابی گھمانے کی آواز سنی۔ اب ہم تینوں قید میں ہیں، ایک ہی کشتی کے ڈوبنے والے مسافر۔ میں نے نرس اور سیمسن کی طرف دیکھ کے کہا۔ سیمسن نے نہ بات سنی نہ سمجھی، چنانچہ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تم خود تو مرو گے ہی، ہم سب کو بھی ساتھ مرواؤ گے۔ نرس نے مجھے شعلہ بار نظروں سے گھورا۔ سب مرنے والوں کی یہی کوشش ہوتی ہے، میں نے کسی فلسفی کی طرح فرمایا، کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اور اس سے پہلے میں تمہیں گولی مار دوں تو؟ نرس کو میرے الفاظ نے مزید مشتعل کیا۔ تم کیا چیز ہو؟ مجھے پیڈرو تک گولی نہیں مار سکتا۔ میں نے جلتی پر کچھ اور تیل چھڑکا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ہاتھ میں ریوالور آ جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اسے چلانے کا اختیار بھی رکھتی ہو۔ تم نے صرف نرس کا یہ لباس پہن لیا ہے، ورنہ تم پیشے کے عوض بک جانے والی ایک بد کردار اور بے ضمیر عورت ہو۔ تم بے گناہوں کے خون پر پلنے والی جونک ہو۔ بکواس مت کرو، نرس نے چیخ کر کہا اور پلک جھپکتے میں ریوالور نکال لیا۔ اس کا اشتعال قوت برداشت سے بڑھ گیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے ہسٹیریائی لہجے سے ہوا اور ایک فطری رد عمل کے طور پر میں پلٹ کے بیڈ کے دوسرے کنارے سے نیچے گر گیا۔ گولی جو میرے سینے یا پیٹ اور کمر میں کسی جگہ پیوست ہو سکتی تھی، حالی بستر پر لگی اور سفید چادر پر ایک سوراخ چھوڑ کر فرش سے ٹکرائی۔ سوراخ کے جلے ہوئے کنارے سے دھواں اٹھا اور کمرے میں بارود کی بو پھیل گئی۔ کمرہ بند ہونے کے باوجود دھماکہ پیڈرو نے بھی سنا، جو شاید واپس آ رہا تھا۔ اس نے باہر سے کفل کھولا اور بگولے کی طرح اندر آیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ نرس کی طرف دیکھ کر چلایا جو اب مجرم بنی کھڑی تھی۔ مغلوب کر کے عقل و ہوش سے بیگانہ کر دینے والا قاتل لمحہ گزر گیا تھا۔ اس کے بعد ندامت اور خوف کا لمحہ تھا جو پوچھتا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور کیا تم کو عقل نہیں تھی کہ ہر ضابطے، حکم یا قانون کو توڑنے کی سزا ہے؟ شاید ہر قتل کے بعد یہ لمحہ ضرور آتا ہے، عمل کے بعد رد عمل اور مکافات عمل۔ کہاں ہے وہ؟ پیڈرو نے میرے نام کی جگہ ایک غلیظ گالی استعمال کی۔ سیمسن، صورتحال کو محفوظ پا کے میں فرش سے اٹھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک اسی قید حیات میں اور تمہاری جیل میں ہوں، ورنہ اس عورت نے تو مجھے دونوں سے آزاد کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ حکم عدولی کی سزا کیا ہے تمہارے ضابطۂ فوجداری میں؟ میں نے چادر کے زخم کو ہاتھ سے جھاڑا۔ یہ نقصان الگ ہوا۔ گولی کیوں چلائی تھی؟ پیڈرو نے پھر نرس پر گرجنا شروع کر دیا۔ دماغ چل گیا تھا۔ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ نرس نے اس انتہائی اقدام کا ایک فضول سا جواز پیش کیا۔ خوف اور ہسٹیریا کی کیفیت میں اس کا ذہن کوئی بہتر وجہ سوچنے سے قاصر تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پیڈرو نے اسے نصف درجن ایسی گالیاں دی کہ مجھے شرم آئی، اور جواب میں گالیاں دینے کی بجائے تو نے گولی چلا دی، اس لیے کہ تو بہت عزت دار اور غیرت مند ہے۔ اس نے مزید مغلظات اگلنے کے بعد اچانک اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ تب پہلی بار میں نے اس بات پر غور کیا کہ اب تک وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، دونوں پاؤں کچھ پھیلا کے مضبوطی سے زمین پر قدم جمائے اور بالکل ولن کا پوز بنائے کیوں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ہینٹر تھا، جس کا ایک سرا نسبتاً موٹا اور خنجر کے دستے کی طرح تھا۔ سانپ کی طرح لہرانے والا چابک جیسا حصہ چمڑے کی پتلی پتلی لیکن مضبوط ڈوریوں سے ایسے بنایا گیا تھا جیسے عورتیں چوٹی گونتی ہیں۔ اس نے جبر و استبداد، حاکمیت اور قوت کے پیکر کا روپ دھار کے ہنٹر کو ایک بار ہوا میں شائیں سے لہرایا اور اس ڈرامائی تاثر سے خوف کی فضا کو گمبھیر کر دیا۔
نرس کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا اور وہ کانپنے لگی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظ میں ایک بار پھر پیڈرو کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس سے ادائے فرض میں کوتاہی بالکل نہیں ہوئی۔ وہ کرسچن تھی، چنانچہ اس نے انگلی کے اشارے سے سینے پر سلیب بنانے کی غیر ارادی حرکت کی اور یسوع مسیح کی قسم کھا کے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے گی اور گولی چلانے سے گریز کرے گی، مگر ہونٹوں پر ایک انتقامی اور شیطانی قسم کی شفاف مسکراہٹ سجائے پیڈرو قدم قدم اس کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی اور میں سانس رو کے دیکھتا رہ گیا۔ کیا واقعی اس جرم کی پاداش میں جوان مرد پیڈرو ایک عورت کی کھال ادھیڑ دے گا؟ نرس دیوار سے جا لگی۔ دیوار نہ ہوتی تب بھی اس کے لیے فرار ناممکن تھا۔ اچانک پیڈرو نے سمپسن کو اشارہ کیا جو نرس کے بہت قریب تھا، اور اس نے نرس کو یوں پکڑ لیا جیسے شکاری باز اپنے پنجوں میں چڑیا کو جکڑ لے۔ پیڈرو کا ہاتھ گھوما اور نرس نے ایک دلہراش چیخ ماری۔ ضرب کی اذیت میں نے محسوس کی۔ مجھے یوں لگا جیسے چمڑے کے ہنٹر کی آتشی زبان میرے جسم پر سلگتی ہوئی لکیر بن کے دہکنے لگی ہے۔ ٹھہرو سورما، میں نے پیڈرو کو مخاطب کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ اس عورت کا کوئی قصور نہیں، تم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، پیڈرو سر گھما کے بولا، لیکن اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ زہر میں نے ڈاکٹر کے بیگ سے چوری کیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اپنی غلطی کی سزا اس عورت کو کیوں دیتے ہو؟ کیا تمہیں ہوش فہمی ہے کہ تم سزا سے بالاتر ہو؟ سزا تو ایک دن تمہارے آقا اور ان داتا چودھری دلاور کو بھی ملے گی، مگر وہ دن ابھی نہیں آیا۔ دلاور شاید آ جائے، اگر وہ آیا تو میں اس کو بتا دوں گا کہ تم اس اعتماد کے مستحق نہیں ہو جو تمہیں حاصل ہے، کیونکہ تم احمق ہو۔ احمق وہ ڈاکٹر بھی تھا جس نے میرے قریب آنے کی غلطی کی تھی، مگر کیا یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ ڈاکٹر کی حفاظت کرتے؟ تم جانتے تھے کہ ڈاکٹر اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور تمہاری کوتاہی کا انجام یہ ہوا کہ ڈاکٹر اپنی جان سے گیا۔ دلاور نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ تمہارا سیکیورٹی کا انتظام ناقص تھا۔ تم ریوالور اٹھائے کھڑے رہتے تو میں ڈاکٹر پر ہاتھ کیسے اٹھاتا؟ دوسری غلطی تم نے بعد میں کی جب تم ڈاکٹر کی لاش کو کتے کی لاش سے زیادہ بے حرمت کروانے میں مصروف تھے اور اپنے نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی لکھوا رہے تھے جو شاید ابلیس کے لیے بھی باعث شرم ہوتا۔ تو ڈاکٹر کا بیگ میری دسترس میں تھا۔ تم کو معلوم تھا کہ اس میں نسخہ شفا ہے تو زہر ہلاہل بھی ہے۔ میرے قریب پڑا ہوا بیگ کیا کسی آتشی اسلحے سے کم خطرناک تھا؟ اس کی جگہ ریوالور ہوتا تو تم فوراً ہٹا لیتے۔ یہ کس کی غلطی تھی؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے سب گولیاں نکال لیں۔ یہ دیکھو۔ پیڈرو کا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے متغیر ہوا۔ تم بکتے ہو؟ اچھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹافیاں ہیں تو کھا لو، میں نے ہتھیلی پھیلا کے کہا، لیکن پیڈرو نے آگے بڑھ کر مجھ سے وہ گولیاں چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے سمپسن کو اشارہ کیا۔ اس کی تلاشی لینی ہے سمپسن۔ وہ ریوالور نکال کے بولا اور اسے سمجھایا کہ وہ مجھے قابو میں رکھے۔ سمپسن نے میرے پیچھے آ کے اپنے دونوں ہاتھ میری بغل میں دیے اور گردن کو آگے جھکا کے انگلیاں یوں کس لیں کہ میں بے بس ہو گیا۔ میں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، ورنہ میں ایک جھٹکے سے سمپسن کے شانوں کو بیکار کر دیتا، کلائی کے جوڑ الگ کر دیتا، یا قریب آنے سے پہلے اس کو یوں ڈھال بنا لیتا کہ پیڈرو کے لیے گولی چلانا ناممکن ہو جاتا۔ مگر میں اپنے سچ کا ثبوت فراہم کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت میرے نقطۂ نظر سے مجرم تھی، اور اگر ممکن ہوتا تو میں خود اسے قانون کے حوالے کر دیتا، سخت ترین سزا کے لیے۔ اگر یہی لوگ اسے مار دیتے جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی تھی تو مجھے اس کی موت کا قطعی افسوس نہ ہوتا، لیکن میرے سامنے اس پر جو ننگے انسانیت ظلم ہو رہا تھا وہ ایک نہ کردہ گناہ کا خمیازہ تھا۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے۔ ہر مجرم کو انہی جرائم کی سزا ملتی ہے جو اس پر ثابت ہو۔ نرس ڈرتے ڈرتے میرے ہاتھ پر سے گولیاں اٹھانے بڑھی۔ اس کے لیے آگے کنواں، پیچھے خندق والا مسئلہ تھا۔ ایک طرف پیڈرو ریوالور اور ہنٹر لیے کھڑا تھا تو دوسری طرف میں تھا جس کے متعلق وہ جانتی تھی کہ خالی ہاتھ اور بے بس نظر آنے کے باوجود خطرناک ہوں۔ ایک طرف یہ اندیشہ ہے کہ میرا ہاتھ اس کی نازک سی گردن کو بھی شاہ گل کی طرح نہ توڑ دے، تو دوسری جانب یہ ڈر کہ اس کشمکش میں چلنے والی گولی اسی کو نشانہ نہ بنا لے، مگر وہ مجبور تھی۔ ڈرو نہیں، میں نے سرنگوں ہونے کے باوجود مسکرا کے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ نرس نے گولیاں چن لی اور پیڈرو کی طرف پلٹی، لیکن اس نے مکمل تلاشی کا حکم دیا۔ نرس نے ہر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میری یقین دہانی کے بعد اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہو گئی تھی۔
जामा तलाशी के बाद मेरे बेड को अच्छी तरह झाड़ कर यहाँ तक के तकिए के अंदर से भी पोशीदा जहर बरामद करने की कोशिश की गई और मैंने दुश्मनों के इत्मीनान की खातिर इस कार्रवाई की तकमील में अदम ताउन का कोई मुजाहिरा नहीं किया। मेरा ये इतराफ़ शिकस्त अपने इस कामयाबी को कैमोफ्लाज करने के मुतरादिफ था जो मैंने एक आला कत्ल को फ्लश टैंक में छुपा के हासिल की थी, और ये आला कत्ल एक छोटी सी सिरिंज था जिसके मुतल्लिक मैं ये नहीं जानता था कि इसमें कौन सा हलाकत हेज महलूल है। जब सिम्पसन ने मुझे रिहा किया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर हिलाफे तवक्को पेड्रो ने नर्स को मेरा ख्याल रखने का हुक्म दिया और खुद बाथरूम में दाखिल हो गया। मेरी कामयाबी फिर मशकूक हो गई। मेरी निगाह खुले दरवाजे पर और कान हर आवाज पर रहे जो बाथरूम से सुनाई दे रही थी। अगर पेड्रो फ्लश टैंक का ढकना उठाता तो मुझे फौरन मालूम हो जाता, मगर इसका ध्यान उधर गया ही नहीं। फ्लैश टूटी को हाथ से घुमाकर देखे बगैर इसे मालूम नहीं हो सकता था कि टूटी खुली हुई है या बंद है। इसने फर्ज कर लिया होगा कि टूटी खुली हुई है, चुनाचे फ्लश टैंक पानी से भरा हुआ है और इसमें कोई चीज नहीं डाली जा सकती। इसने रोशनदानों के ऊपर जरूर देखा होगा क्योंकि 5 मिनट बाद वो हाथ से गर्द झाड़ता नमूदार हुआ। इसने नर्स के हाथों से गोलियां लेकर उन्हें गौर से देखा, मुहतात अंदाज में सूंघा और जेब में डाल लिया। तुम्हें मालूम है ये क्या था? मैंने सख्त कर्ब और तकलीफ के एहसास को जाहिर करने के लिए कराह कर कहा। नाम तो इसका बहुत मुश्किल है, ट्राई नाइट्रो डाइआर्सेनिक क्लोराइड पोटाशियम साइनाइड। मैंने साइंसी और कीमियाई मुरक्बात के नामों को यूं जोड़ा कि पेड्रो को सिर्फ 2 अल्फाज समझ में आए, आर्सेनिक यानी संखिया और साइनाइड, और अगर कायल हो जाए तो इसे अंदाजा हो कि 2 कातिल जहर मिलके किस हद तक जानलेवा हो सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कुछ देर मुझे घूरने के बाद बोला। शीशी पर एक लेबल था जो मैंने फाड़ के हटा दिया था। मैंने कहा, तुम्हें इस जहर के हवास का इल्म है? साइनाइड तो इतना ही मुहलिक है ना कि आदमी ने चखा और खत्म हुआ। ये साइनाइड का बाप है, छूने से जिस्म में सरायत कर जाता है। अब हम तीनों ने 12 गोलियों को कम से कम 12 सेकंड तक तो हथेली पर रखा है। इसकी हासी मिकदार हमारे खून में शामिल हो चुकी है। इसकी अलामत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा नर्वस सिस्टम मुतासिर होगा, सारा जिस्म कांपने लगेगा राशे के मरीज की तरह, और इसके बाद किसी चीज पर हमारा इख्तियार नहीं रहेगा। ना हम अपनी मर्जी से हाथ हिला सकेंगे ना पैर। निजाम अखराज और असाबी निजाम पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। तुमने गर्दन तोड़ बुखार के मरीज को मरते देखा है कभी? बकवास मत करो, तुम कहाँ के डॉक्टर हो? ये सब कैसे जानते हो? पेड्रो ने अपना इत्मीनान बहाल रखते हुए कहा, मगर नर्स ने बिला इरादा हथेली को देखा और अपनी यूनिफॉर्म से रगड़ के साफ किया। मैंने जराइम पर मुबनी कई नावलों में पढ़ा था। मैंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका पता नहीं चलता। नहीं, नर्स ने एक चीख मारी और बाथरूम की तरफ दौड़ी। मैं मरना नहीं चाहती। इसके असाब पहले ही जवाब दे चुके थे। ये दहशतज़दा करने वाला झूठ इसको बड़ा भयानक सच नजर आया। इसने दीवानावार चीखना शुरू किया, मैं भी नहीं मरूंगी। होली फादर, मुझे मौत से बचा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे शैतान से बचा। वॉश बेसन में बहने वाले पानी की आवाज से अंदाजा होता था कि वो जहर आलूदा हाथ को रगड़ रगड़ के धो रही है। बेकार है, मैंने बाथरूम की तरफ देखकर हमदर्दी से कहा। जो नुकसान होना था हो चुका, अब सिवाय बहादुरी से मौत का इंतजार करने के और हम क्या कर सकते हैं? झूठ बोलते हो तुम, पेड्रो चिल्लाया। नर्स के नर्वस ब्रेकडाउन ने इसे भी परेशान कर दिया था। एक नर्स तुमसे ज्यादा मालूमात रखती है, मैंने कहा, क्योंकि वो डॉक्टरों के साथ रहती है। अस्पतालों में हर किस्म के केस आते हैं और ये बात मुझे मालूम है, तो इसको कैसे मालूम ना होगी? नर्स अब भी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मेरी माँ मर जाएगी, फिर पीटर तुम सबको मार डालेगा। डर्टी डॉग, इसने मुझको प्रपोज किया था। वो बाहर आके पेड्रो पर हमलावर हुई। पेड्रो ने इसे एक हाथ पर रोका और पूरी कुव्वत से उठा के दीवार पर दे मारा। वो किसी लाश की तरह टकराई और फर्श पर गिर के बेहिस्सो हरकत हो गई। फूली हुई सांसों के साथ पेड्रो कुछ देर इसकी तरफ देखता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। नर्स का हाथ थाम के इसने नब्ज देखी और इत्मीनान का सांस लेकर सिम्पसन की तरफ देखा। हाथ के इशारे से इसने सिम्पसन को मेरी तरफ से गाफिल ना होने की हिदायत दी और ये समझाया कि नर्स जिंदा है। डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं, इसने मुझे सुनाने के लिए कहा और झुककर नर्स को उठा लिया। इसे कंधे पर डाल के पेड्रो ने एक हाथ से दरवाजा खोला और फिर बाहर से मुकफ्फिल किया।
میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک بات جو میں نے قطعی غیر سنجیدگی سے کوئی مقصد سامنے رکھے بغیر کہی تھی، اس کے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہو رہے تھے۔ میں اس مختصر وقفے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا جس میں میرا محافظ و نگراں صرف ایک گوریلا رہ گیا تھا جو عقل و فہم میں کسی بچے سے بھی کم تھا، حالانکہ اس کا وجود مجھ پر بھاری پڑتا تھا۔ اس کے خلاف صرف عقل استعمال کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے مالکوں کے اشارے پر چلتا تھا، مگر حیوان کا کیا ہے؟ اسے پیڈرو اپنے قابو میں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ صرف عمل کرتا ہے، نتائج اور انجام کے بارے میں سوچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ سیمسن، میں نے ہاتھ اٹھا کے چٹکی بجائی۔ وہ حرکت پر میری طرف متوجہ ہوا۔ تم نے دیکھا؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ہنٹر گھمایا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ابھی نرس کو مارا ہے، وہ مر گئی ہے۔ مرے ہوئے آدمی کی اداکاری میں نے یوں کی کہ آنکھیں ساکت کر کے، گردن ڈھلکا کے اور ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر اپنا سانس روک لیا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے سیمسن کی آنکھوں میں خوف و ہراس نظر آیا۔ ابھی وہ واپس آئے گا۔ میں نے دروازے کے دوبارہ کھلنے اور پیڈرو کے اندر آنے کا تاثر دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ہوگا۔ میں نے ہوا میں ہاتھ لہرا کے ہنٹر کا مفہوم واضح کیا۔ اور اب تمہاری باری ہے۔ میں نے انگلی سے اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تم کو اتنا مارے گا، اتنا مارے گا۔ سیمسن میری بات سمجھ رہا تھا اور بڑے انہماک کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ میں اگلے منظر کا بیان کروں جو اس کی آنکھیں ابھی ابھی دیکھ چکی تھیں۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ نرس تو ہلکی پھلکی عورت تھی جس کی لاش کو پیڈرو اٹھا کے لے گیا، خود اس کی لاش کو پیڈرو کیسے لے جائے گا؟ وہ کچھ کنفیوز بھی ہو رہا تھا۔ اشاروں کی زبان میں پیڈرو نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ نرس زندہ ہے۔ میں نے اس کے برعکس بات کہی تھی اور وہ پریشان تھا کہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے۔ اس نے دیکھا تھا کہ پیڈرو نے نرس کو ایک ہنٹر رسید کیا تھا، پھر وہ پاگلوں کی طرح غسل خانے میں گئی تھی اور نکلی تھی تو پیڈرو پر لپکی تھی۔ اس کے بعد سیمسن نے سنا کچھ نہیں تھا، واقعات کی ایک خاموش فلم دیکھی تھی۔ اس کا انجام کیا تھا؟ وہی جو ڈاکٹر کا ہوا تھا اور اس سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں کا ہو چکا تھا۔ سیمسن نے دیکھا کہ وہ کس طرح مارے گئے تھے۔ اسے اپنی سزا بھی یاد تھی کہ اب اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ مالک اس پر سخت ناراض تھا۔ اس کی ناراضگی بری چیز ہے۔ میں نے اسے ساکت و صامت کھڑا دیکھ کر ایک جست لگائی۔ میرا بایاں پیر پہلے زمین پر پڑا، دونوں پاؤں زمین پر رکھتے ہی درد کی ٹیس اٹھی۔ میں لڑکھڑایا مگر جسم کے بوجھ کو پنجوں پر سنبھال کے میں نے ایک اور چھلانگ لگائی۔ مجروح پیر پر میرا وزن چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہا اور میں نے کمرے کا آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ صرف ایک بار سر گھما کے میں نے تیسری کوشش کی۔ سیمسن کو ہوش آ گیا تھا اور وہ میرے تعاقب میں آ رہا تھا، لیکن وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں گر رہا ہوں۔ میں نے جسم کی باقی ماندہ قوت کو مجتمع کیا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کے بازی لگائی ہے تو ہارنی نہیں ہے، میں نے خود کو یاد دلایا، ورنہ یہ درندہ مجھے دبوچ لے گا اور میری ہڈیاں سلامت نہیں چھوڑے گا۔